قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. صدق اللہ العظیم. میرے محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ اعزام، اللہ جل شانہ و عظم نوالہ کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایک ایسی رات نصیب فرمائی ہے جس کی صبح ایک تاریخی دن ہے. آج کی رات پورے ملک ہندوستان کے باشندوں کے لیے صبح ہوتے ہوتے سنہرا اور قیمتی موقع فراہم کرنے جا رہا تھا. آج کی رات مسلمانوں کے لیے نہیں، ہندوستان کے ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے ایک خوشی کا دن تھا اور خوشی کی رات تھی. اللہ نے ہم سب کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے موقع دیا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو سننے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ملک ہندوستان جس کے اندر ہم اور آپ رہ رہے ہیں، یہ بہت قدیم اور پرانا ملک ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین کو پانی کے اوپر بچھایا، دنیا کچھ نہیں تھی، پانی اور ہوا. اللہ نے اس پانی کے اوپر زمین کو بچھایا. پھر یہ زمین میں ملک ہندوستان کو ایک خوش نصیبی حاصل ہوئی کہ دنیا تو بہت لمبی چوڑی تھی، لیکن اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملک ہندوستان کے اندر بھیجا. متحدہ ہندوستان جو سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، یہ سب مل کر کے ہندوستان تھا. سری لنکا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معمولی لغزش کی بنیاد پر زمین پر اتارا اور حضرت حوا علیہ السلام کو ملک عرب میں جدہ کے اندر اتارا. یہ وہ زمین تھی کہ جب صرف پوری دنیا کے اندر دو انسان ہی تھے، ایک مرد اور ایک عورت. تیسرا کوئی انسان نہیں تھا. کئی مہینوں اور سالوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات حضرت حوا سے ملک عرب کے اندر عرفہ کے میدان میں ہوئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں انسان کو پیدا فرمایا اور آج اربوں تک آبادی پہنچ گئی. اس وقت میں پوری زمین ایک ملک تھا. آج زمین 250 سے زائد ملکوں پر تقسیم ہو گئی. زمین آج 250 ملکوں پر تقسیم ہو گئی. ہر کے الگ الگ مذہب کے ماننے والے اس وقت پوری دنیا کے اندر ہیں. اور انسانوں کی آبادی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اب گنتی ہم آپ آسانی سے نہیں کر سکتے کہ دنیا میں انسان اس وقت کتنے ہیں.
لیکن کوئی بھی ہو، کسی ملک کا بھی رہنے والا ہو، کسی شہر کا بھی رہنے والا ہو، کسی مذہب کو ماننے والا ہو، کسی بھی فرقے کو ماننے والا ہو، سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر، تمام انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے، اور جد امجد بھی کہا جاتا ہے، تمام داداؤں کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ دنیا آباد ہوئی، اور یہ ہندوستان کی زمین بھی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بنائی گئی۔ اسی لیے آدم علیہ السلام زمین پر اترے۔ اس ملک ہندوستان پر ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، کتنے بادشاہ گزر گئے، کتنے حکمراں آئے اور چلے گئے، لیکن اسی ملک ہندوستان پر 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ سب سے پہلے بادشاہ تیمور لنگ، جو ایران سے ہندوستان آیا تھا، اور پھر سب سے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب سے آخری بادشاہ ہیں مسلمانوں کے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت یہیں پر ختم ہو گئی۔ جب اس ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور حکمران نیک تھے اور صاحب نسبت تھے، اس وقت حاکم کوئی جلاد ظالم نہیں ہوتے تھے، بلکہ تاریخ میں آتا ہے کہ صاحب نسبت صوفی اور بزرگ بھی اس ملک کے اندر بہت سے حکمران گزرے۔ انہی میں شمس الدین التمش جیسے بادشاہ، جن کی تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوٹی۔ انہی بادشاہوں میں سب سے بزرگ اور صاحب نسبت بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حکومت اور بادشاہت سے 1 روپیہ حاصل نہیں کیا، بلکہ لکھا ہے تاریخ میں کہ ٹوپی بن کر کے ان کو بیچتے تھے، جو پیسہ نفع ہوتا اس سے اپنا گھر چلاتے تھے، اور ان کے گھر میں کھانا ہماری طرح آج کی طرح نہیں تھا۔ روٹی بنا کر رکھ دیتے، سوکھ جاتی تو پانی میں بھگا کر نمک اس میں ڈال کر کھا لیتے تھے، اور یہ وقت کے بادشاہ تھے۔ یہ 1000 سال جو مسلمانوں کی حکومت رہی، انہوں نے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھ کر عوام اور رعایا کا خیال رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہندوستان کو اس مقام تک پہنچایا کہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جانے لگا۔ سونے کی چڑیا ہندوستان کا نام ہو گیا، مال و دولت کی فراوانی ہو گئی۔ میرے دوستو، مسلمان یکے بعد دیگرے بادشاہ آتے چلے گئے، گزرتے چلے گئے، اور پھر جب مسلمان بادشاہوں کے اندر گڑبڑی شروع ہوئی، عیاشی شروع ہوئی، تو پھر حکومت دھیرے دھیرے سمٹنے لگی، اور ایک دن آیا کہ برطانیہ، جس کو آج ہم اور آپ انگلینڈ کہتے ہیں، وہاں سے ایک کمپنی تجارت کے غرض سے
کاروبار کرنے کے غرض سے ہندوستان کے اندر کلکتہ کے اندر سب سے پہلے آتا ہے اور وہاں اپنی کمپنی کی بنیاد رکھتا ہے، جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کہتے ہیں۔ وہ کاروبار میں، تجارت میں، وہ کمپنی میں اتنی ترقی ہوئی کہ جو بادشاہ تھے اس وقت وہ بھی ان سے مغلوب ہو گئے اور بادشاہ لوگ بھی اس کمپنی سے قرض لینے لگے، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کمزور ہو گئی، کمپنی طاقتور اور مضبوط ہو گئی۔ جس طرح آج ہندوستان کا حال ہے کہ امبانی، اڈانی جو کمپنی ہے، اس کے پاس خربوں کا مال ہے، اتنا مال ہے کہ حکومت کے پاس اس کا آدھا بھی نہیں۔ دنیا کے بڑے مالداروں میں 5ویں نمبر پر آ رہا ہے۔ جتنے چیز ہم کھا پی رہے، نمک مسالے، سب انہی کو پیسہ جا رہا ہے۔ تو جس طرح ہمارے موجودہ دور میں، موجودہ وقت میں امبانی اور اڈانی کی کمپنیوں کا حال ہے، اسی طرح اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر اپنی تجارت کا دروازہ کھولا۔ ان کا مقصد صرف کاروبار اور تجارت کرنا نہیں تھا، بلکہ ہندوستان کے مال کو ہڑپنا تھا، لینا تھا اور اپنے ملک کو بھیجنا تھا۔ وہ بہانہ تھا ان کا کاروبار اور تجارت۔ اور پھر ایک صوبہ پر قبضہ کیا، پھر دکن پر قبضہ کیا، پھر گجرات پر قبضہ کیا، اور دھیرے دھیرے چند سالوں میں ایسا ہوا کہ پورے ملک ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہو گیا، اور مسلمان جو بادشاہ تھے ان کی حکومت دھیرے دھیرے سمٹتی چلی گئی، اور یہاں تک نتیجہ پہنچا کہ صرف دلی پر ان کی حکومت رہ گئی، اور دلی کے آس پاس اور پورے ہندوستان پر سب پر ان کی حکومت ہو گئی۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی نے سوچا کہ دلی کو بھی قبضہ میں لیا جائے، چنانچہ ان کی فوج نے دلی پر دھاوا بولا اور دلی کا محاصرہ کیا۔ چاروں طرف سے فوجوں نے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج نے دلی کی شہر کو گھیر لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دلی کے اندر ان کی فوج داخل ہو گئی۔ بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ جو آخری بادشاہ تھے اس وقت میں، وہ ان کی فوج پسپا ہو گئی، ہار گئی، اور لال قلعہ جو دلی کے اندر آج موجود ہے، دروازہ بند کر کے پوری فوج اندر داخل ہو گئی، اور پورے دلی شہر میں انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر انگریزوں نے لال قلعہ کا محاصرہ کیا، لال قلعہ کو گھیرا، اور کچھ محاصرے کے بعد انگریزوں کی فوج قلعے میں بھی داخل ہو گئی، اور ان کی فوج ہار گئی۔ خود بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ جو آخری بادشاہ تھے وہ بھی پکڑے گئے، وہ بھی گرفتار ہو گئے، ان کے بڑے فوجی جنرل جتنے تھے سب پکڑے گئے، اور ان کے بیٹے خاندان والے جتنے تھے وہ سب کے سب گرفتار ہو گئے۔ اب یہاں سے ایک نئی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی حکومت 1000 سال تک رہنے کے باوجود، وہ جو رات آئی تھی دلی کے اندر لال قلعہ میں جو فوج داخل ہوئی، وہ مسلمانوں کی حکومت کی آخری رات تھی، اور وہ دن جو ہے آخری دن تھا، جس دن کہ انگریزوں کی فوج داخل ہو گئی اور لال قلعہ بھی فتح ہو گئے۔ یہاں پر صرف حکومت ہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب قلعے کے اوپر قابض ہو گئے کون؟ انگریزی فوج جب قلعے میں داخل ہو گئی اور ان پر قابض ہو گئی،
تو پھر اب کیا تھا، ان کے ساتوں بیٹے جب گرفتار ہوئے، ساتوں بیٹوں کا سر قلم کر دیا گیا، گردنیں اڑا دی گئی۔ ایک بڑے دشت کے اندر، بڑی سیری کے اندر ساتوں بیٹوں کے سر کو رکھا گیا، اور بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے چادر سے ڈھک کے پیش کیا گیا اور کہا گیا یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اور پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ ان کے ساتوں بیٹوں کے سر ہیں۔ قربان جائے بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ پر کہ وہ روئے نہیں، گڑگڑائے نہیں، آنسو نہیں بہائے، بلکہ اپنے بیٹوں کو سروں کو خون میں لثپت دیکھ کر کے کہا کہ بہادر سپاہی اور جو مرد مجاہد ہوتے ہیں وہ اسی طرح سرخرو ہو کر اپنے باپ کے سامنے آتے۔ پھر کیا تھا، بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو گئے، ان کی جان تو بخش دی، سر قلم تو نہیں کیا، لیکن ان کو جیل کی سزا سنا دی، اور بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کو برما جیل بھیج دیا گیا، جزیرہ انڈمان میں۔ آپ وہاں محبوس رہے 1 سال 2 سال، اور غم میں نڈھال ہو کر کے وہیں ان کی وفات ہو گئی، اور ان کا مزار بھی وہیں پر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت جو 1000 سال ہندوستان پر رہی، اب یہاں پر خاتمہ ہو چکا، اور پورے ہندوستان پر اب انگریزوں کا قبضہ ہو چکا۔ انگلینڈ سے بڑے بڑے وکلا، بڑے بڑے IAS IPS اور بڑے بڑے دانشور لوگوں کو بلا کر کے انگریزوں نے ایک میٹنگ کی کہ ہندوستان پر تو ہم قابض ہو گئے، ہندوستان پر تو ہم قبضہ کر لیے، لیکن اس ہندوستان پر اپنی حکومت اگر کرنی ہے، سب دن کرنی ہے، تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ سب نے رائے دی۔ اس میں ایک دانشور جو سب سے پڑھا لکھا تھا، وہ ہندوستان میں کئی سالوں سے رہ رہا تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے رائے دی کہ اگر اس ملک ہندوستان پر ہم لوگوں کو حکومت کرنی ہے اور باقی رکھنی ہے، تو سب سے پہلے یہاں سے قرآن کو مٹانا ہوگا، اور دوسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ جتنے علماء کرام ہیں، جتنے مفتیان کرام ہیں، ان سب کو بھی مٹانا ہوگا، ان سب کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ اگر مسلمان کو مٹانا ہے تو ان کے علماء کو مٹانا ہے، ان کے قرآن کو مٹانا ہے۔ یہ دونوں کو اگر مٹا دیے تو مسلمان خود بخود مٹ جائے گا، اور یہاں پر ہم کو حکومت کرنا آسان ہو جائے گا۔ مسلمان یہاں اور بھی قومیں تھی، ہندو، سکھ، عیسائی سب لوگ تھے، لیکن مسلمان ٹارگیٹ ہوئے سب سے پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک 1000 سال سے جو حکومت آ رہی تھی وہ مسلمانوں کی حکومت چلی آ رہی تھی، اس لیے دشمن جو بنے، چونکہ حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے چھینی تھی انہوں نے، مسلمان بادشاہوں کو قتل کر کے حکومت میں جا کے بیٹھے تھے، اسی لیے مسلمان ہی ٹارگیٹ بنے۔ پھر کیا تھا، پاس ہو گیا کہ قرآن کو ختم کرنا ہے، علماء کو ختم کرنا ہے، اب اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ اس وقت دلی میں 1000 مدرسے تھے، جہاں پر نورانی قاعدہ، ناظرہ، حفظ اور عالم کی پڑھائی، افتاح کی پڑھائی، بڑے بڑی جو تعلیم جتنی ہے وہ ساری تعلیم دلی میں ہوتی۔ اب کیا
کیا تھا، مدرسوں کے اوپر بلڈوزر چلانا شروع کیا اور ایک ایک مدرسے کو جاتے گئے اور اس کو جو ہے زمین بوس کر دیا، ہزاروں مدرسے گرا دیے، سب مدرسے گرا دیے، اور جن مدرسوں میں جتنا قرآن تھا سب کو اٹھا کر لا کر دلی میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے چاندنی چوک، آج بھی یہ چاندنی چوک ہی نام ہے، چاندنی چوک میں سارا قرآن جمع کر دیا، قرآنوں کا انبار لگ گیا، ڈھیر لگ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ انگریز آگے بڑھا، قرآن میں پیٹرول چھینٹ کر کے سارے قرآن کو جلا دیا، سارے قرآن کے نسخوں میں آگ لگا دی گئی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے بڑے مفتی تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ انگریز اسلام کو مٹانے کے لیے قرآن کو جلا رہے ہیں اور قرآن کو آگ لگا کے ختم کر رہے، 7 سال کے بچے کو انگریزوں کے سامنے پیش کیا اور مخاطب ہو کر کے کہا، اے انگریز، تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام کو مٹا دیں گے، قرآن کو جلا کر کے قرآن کو ختم کر دیں گے؟ قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے، قرآن مٹنے والا نہیں ہے۔ یہ 7 سال کا بچہ، اس کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہے۔ قرآن تو تم جلا سکتے ہو، لیکن اس کے سینے سے قرآن کو کس طرح نکال کر جلا سکتے ہو؟ اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ یہیں سے سب سے پہلے عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ دیا اور کہا اب انگریزوں سے دوستی نہیں بلکہ ان کا مقابلہ ہم کو کرنا پڑے گا۔ اگر اسلام کو بچانا ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے، قرآن کو بچانا ہے، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، مدرسے کو بچانا ہے، علماء کو بچانا ہے، تو اب پہلے انگریزوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور سب سے پہلے مفتی عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ دیا اور کہا اب مسلمانوں کو گھر میں بیٹھے رہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ سب کو روڈ پہ آنا پڑے گا، چاہے مرد ہو، چاہے عورتیں ہوں، بچے ہوں یا جوان یا بوڑھے، سب کو آ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے سب کو آ کر انگریزوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ انگریزوں کے خلاف اب سب بلندی شروع ہو گئی اور ان کی فوج سے مقابلہ شروع ہو گیا۔ پورے ہندوستان میں جہاں جہاں مسلمان تھے، اس فتوے کی وجہ سے روزانہ پروٹیسٹ، روزانہ روڈوں پر جلسے جلوس، روزانہ تقریریں اور مٹ بھیڑ لڑائی شروع ہوئی۔ اور جب دیکھا انگریزوں نے کہ یہ مسلمان گھروں میں بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم چاہ رہے تھے مٹانا، یہ تو آگے ہمارے سامنے، تو اب یہاں سے انہوں نے سختی اور مار پیٹ اور جیل کی سزا، پھانسی کا پھندا لگانا شروع کر دیا۔ پھر کیا تھا؟ مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میں ہزاروں علماء کرام تھے، ہزاروں حفاظ کرام تھے، سب کو چن چن کر کے گھروں سے نکال کر کے پھانسی میں لٹکانا شروع کر دیا۔ جو بھی روڈ میں نظر آئے پکڑ لیا، پھانسی میں لٹکا دیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر کے خیبر تک، جو پاکستان کا شہر ہے، پورے ہائی وے روڈ میں کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کی لاشیں نہ لٹک رہی ہو۔ یہیں پر بس نہیں، آتا ہے ایک ایک دن میں 1,000 علماء کرام کو پکڑ کے لاتے، بدن میں سور کی چربی لگاتے اور ان کو ٹائر میں ڈال کر اوپر سے آگ لگا دیتے تھے۔ یہ روزانہ کا قصہ بن گیا۔
آج اس شہر میں اتنے علماء کو پھانسی دی گئی، کل اس شہر میں کسی کو پھانسی دی جا رہی ہے، کسی کو جلایا جا رہا ہے، کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو پیٹا جا رہا ہے، کسی کو جیل میں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ انگریز جب سے قابض ہوئے اور آزادی کا دن جو آج 14 اگست ہے، آج 12 بجے کے بعد تاریخ بدلے گی تو 15 اگست آئے گا۔ 1947 تک 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا اور انگریز قابض ہوا 150 سال پہلے۔ یہ 150 سال تک انگریزوں کی حکومت رہی۔ اس 150 سال میں لاکھوں علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھایا گیا، لاکھوں علماء جیل میں گئے، ایسی سزائیں دی گئی کہ اگر ہم ان تاریخ کو پڑھیں تو ہمارا روح کانپ اٹھتی، ہمارا جسم کانپنے لگتا ہے۔ ان مجاہدین کی فہرست بہت لمبی ہے، علماء کرام کی فہرست بہت لمبی ہے۔ انہی میں مرد مجاہد سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو گرفتار کیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، پھر دلی سے اس کو لاہور کے جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ ان کو ایک پنجرے میں بند کیا گیا، جس طرح شیر کو پنجرے میں بند کیا جاتا ہے۔ لوہے کی سلاخیں چاروں طرف ہے، پیٹی میں بند ہے، ذرا سا بدن ہلے تو جسم میں کانٹے کی طرح ریت چبھتا ہے۔ پنجرے میں بند کر کے ان کو لایا گیا اور پھر ان کی بیوی ان کے بچوں کو اس کے سامنے لایا گیا اور انگریز کہتا ہے عطا اللہ شاہ، اگر آزاد ہونا چاہتے ہو پنجرے سے تو تم کہہ دو کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام نہیں ہے، داخل ہو سکتے ہو، تمہاری زندگی بدل جائے گی، تم کو چھوڑ دوں گا، تمہاری بیوی تمہارے بچے ان کے ساتھ خوشی خوشی تم گھر چلے جاؤ۔ لیکن میرے دوستو، ان کے جسم میں، ان کے دل میں، ان کی روح میں آزادی کا جذبہ مجزن ہو چکا تھا۔ وہ انگریزوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، انگریز تم میرے سامنے میرے بچوں کو، میری بیوی کو لا کر کے مجھے مرغوب کرنا چاہ رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ میں آزادی کی تاریخ سے ہٹ جاؤں، جان تو دے سکتا ہوں لیکن آزادی کی تاریخ سے ہٹ جاؤں۔ ان کی بیوی رونے لگی، بچے رونے لگے کہ آپ کو جان ایک جملہ کہہ دو، آزادی مل جائے گی، مصیبت سے چھٹکارا ہو جائے گا، آپ ہمارے ساتھ گھر چلے جائیں گے۔ لیکن باپ نے، شوہر نے بیوی سے کہا، ہم آزادی کا کفن سر پہ باندھ کر نکلے ہیں، نہ ہمیں پنجروں کا ڈر ہے، نہ ہمیں جیل کی سلاخوں کا ڈر ہے، جب تک آزادی نہیں ملے گی ہم گھر واپس نہیں جائیں گے۔ اور تم سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے حیات رکھی ہے تو ہم دوبارہ گھر میں تم سے آ کر ملیں گے۔ بچوں سے بھی کہا، بیٹے گھبراؤ مت، تمہارا باپ آزادی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ ہاتھ میں لے کے گھوم رہا، اللہ نے اگر حیات رکھی ہے تو تمہارا واپس تمہارے پاس گھر میں ملیں گے، اور اگر جیل میں پھانسی دے دی گئی تو میدان محشر میں دوبارہ تم سے ملاقات ہوگی اور تم میرے بغل میں رہو گے۔ پھر انگریز اس کے پنجرے کو اٹھاتا ہے، گاڑی میں لوڈ کرتا ہے، بچے بھلک رہے ہیں، بیوی رو رہی ہے، لیکن عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایمان پر ثابت قدم ہے، نہ ان کے رونے سے دل پسیجا، نہ بچوں کے بلبلانے سے دل پسیجا، اور روتے بلکتے بچوں کو چھوڑ کر پنجرے میں بالکل چلے گئے۔
یہ علماء کرام کی قربانی ہے۔ اسی طرح فیض آباد میں اشفاق اللہ خان اور رام پرساد بسمل، ہندو ہے اور ایک مسلمان، یہ دونوں طالب علم ہیں اسکول اور کالج میں پڑھنے والے، 18 سال کی عمر ہے۔ پڑھتے پڑھتے ان لوگوں کے دلوں میں آ گیا کہ انگریزوں کے خلاف ہم کو کھڑا ہونا ہے، اپنا ملک آزاد کرانا ہے۔ اور یہ دونوں نوجوان بچہ کھڑے ہو گئے، دونوں میں جگری دوستی تھی، اور پھر یہ انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے جہاد میں شریک ہو۔ اور پھر ہوا ان لوگوں کی بھی جیل، ان کو بھی وارنٹ جاری ہوا گرفتار کرنے کا، اور یہ بھی ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں، دوسرے شہر چھوڑ کے تیسرے شہر میں، اور پھر یہ لوگ کچھ دنوں کے لیے جا کے ایک مندر میں چھپے۔ لیکن ان دونوں میں دوستی اتنی تھی، دونوں اپنے اپنے مذہب کو خوب ماننے والا تھا۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا، اشفاق اللہ خان مندر میں مصلی بچھا کر نماز پڑھتا، اور رام پرساد بسمل جو ہے اپنے مورتی کی پوجا کرتا، گھنٹی بجاتا۔ نہ یہ وہ پوچھتا تم کیا کر رہے ہو، وہ نہیں یہ پوچھتا تم کیا کر رہے ہو۔ دونوں میں دوستی اتنی تھی، لیکن مذہب سب کا اپنا اپنا تھا۔ یہ ہندو مسلم یکتا اور اس طرح آپس میں مل کر کے یہ لوگ رہے، اور پھر پھانسی ان پر مقدمہ ہو گیا کہ پھانسی ان دونوں کو دینا۔ اب یہ دونوں گرفتار ہو گئے، پھانسی کا وارنٹ جاری ہو گیا۔ جب پھانسی کے پھندے کو سامنے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ پھانسی کے پھندے پہ جانے سے پہلے مجھے ذرا نوٹ لکھنے دو، ایک کاپی دو، ایک قلم دو۔ اشفاق اللہ خان کی عمر کچھ زیادہ نہیں تھی، 27 سال کی عمر تھی۔ 18 سال کی عمر سے لڑائی میں شریک ہوئے، اور 27 سال کی عمر میں 1927 میں آپ کو پھانسی کا پھندے پہ لگایا جا رہا ہے۔ تو نوٹ لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ غور سے سننا۔ پہلا جو لکھا وہ یہ لکھا کہ میں پھانسی پہ جا رہا ہوں، مجھے پھانسی پہ جانے کا غم بالکل نہیں، موت کا مجھے ڈر نہیں ہے، موت کا خوف میرے دل پر نہیں ہے، میں پھانسی کے پھندے کو خوشی سے چوم رہا ہوں، ڈر میرے جسم پر کہیں نہیں، میں ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کو قربان کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات جو انہوں نے لکھی وہ اور بھی سننے کے لائق ہے، کہ کہا کہ جب مجھے انگریز پھانسی دے رہے، میں وصیت کرتا ہوں کہ مجھے میرے مذہب کے مطابق کفن دفن کیا جائے، میری لاشوں کی بے حرمتی نہ کی جائے، میں مسلمان ہوں، میری لاش کو مسلمانوں کے حوالے کیا جائے، کفن دلایا جائے، کفن کیا جائے، نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اور تیسرا نوٹ لکھا، وہ کیا تھا؟ تیسرا نوٹ یہ لکھا کہ آج میں جو پھانسی کے پھندے کو چوم رہا ہوں، یہ ہندوستان کی سرزمین جس کے اوپر میں رہتا ہوں، یہ اس مٹی سے مجھے محبت ہے، آج اس مٹی کے خاطر میں پھانسی کے پھندوں کو چوم رہا ہوں۔ یہ میری سرزمین ہے، میرا گھر ہے، میری زمین ہے، اور اس پر قابض دوسرے ملک والے ہو گئے ہیں۔ مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ میری زمین پر کوئی دوسرا قابض ہو، میرے ملک پر دوسرا قابض ہو۔ میں ملک کو آزاد کرانے کی خاطر، مٹی کی محبت کی خاطر میں پھانسی کے پھندوں کو چوم رہا ہوں۔ یہ تین باتیں انہوں نے لکھائی تھی نوٹ میں، اور پھانسی کے پھندے کو جا کے گئے سامنے،
اور پھانسی کے پھندوں کو لیا، ہاتھ میں پکڑا اور چومنے لگے اس کو. کہا اے رسی، تیری قسمت ہے کہ آج تیرے ہاتھ میں میرے گلا لٹکنے والا. انگریز وہاں آتا اور کہتا ہے اشفاق اللہ، آخری وقت ہے، تیری آخری خواہش کیا ہے وہ بتا کم سے کم. اب تو پھانسی پہ آگئے، پھندے کو لٹکنے والے ہیں. ہر پھانسی پہ چڑھنے والے سے پوچھا جاتا ہے آخری وقت میں کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے. اشفاق اللہ خان سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری آخری خواہش کچھ نہیں، میری آخری خواہش یہ ہے کوئی ہے جو لا دے خاک وطن میرے کفن میں. کوئی ہے جو لا دے خاک وطن میرے کفن میں. وطن کی مٹی، مجھے آخری خواہش یہ ہے کہ میں جب دفن ہوں تو میرے کفن میں ہندوستان کی مٹی تھوڑی رکھ دی جائے. مجھے سب سے زیادہ محبت ہندوستان کی مٹی سے. یہ اشفاق اللہ خان ہے. فیض آباد میں شاہ جہان پور ایک قصبہ ہے، یہ قبر ہے. دیکھیں موقع کبھی ملے، پارک کی شکل میں بنی ہوئی ہے. لوگ زیارت کے لیے ہندو مسلم سب جاتے ہیں. وہ مسلمانوں میں سب سے پہلا مجاہد ہے جنہوں نے شادی تک نہیں کی تھی اور 27 سال کی عمر میں بغیر شادی کے دنیا سے چلے گئے ملک کی آزادی کے لیے. کون تھا؟ ایک کالج کا پڑھنے والا اسٹوڈنٹ، تمہاری طرح ایک طالب علم تھا، تمہاری طرح وہ کلاس میں پڑھنے کے لیے بیٹھتا تھا. بڑی لمبی تاریخ ہے، آگے اور چلیں. دارالعلوم دیوبند جب پورے ہندوستان پر قبضہ ہو گیا انگریزوں کا، اور پھر 1857 میں جب جو ہے بڑی جنگ عظیم ہوئی انگریزوں کے ساتھ اور مسلمانوں کی لڑائی ہوئی، اور اس میں بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے علماء مفتی شریک ہوئے انگریزوں سے لڑنے، جس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا قاسم نانوتوی، ایک نہیں ہزاروں علماء شہید ہوئے. لیکن یہ نہتے تھے، انگریزوں کے پاس ہتھیار اسلحہ تھا. لڑائی میدان میں ہوئی مظفر نگر میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے شاملی. وہاں پر پہلی لڑائی علماء دیوبند کی ہوتی ہے انگریزوں سے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ توپوں کے سامنے یہ بوریا نشی جو حدیث پڑھاتے تھے، جو قرآن پڑھاتے تھے، جو تہجد گزار تھے، نہ کبھی فوج کی ٹریننگ، لیکن آج اسلام کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے وہ بھی میدان میں عمل کے لیے مقابلے کے لیے آگئے، اور مسلمانوں کو شکست ہو گئے. بہت سارے علماء اس میں شہید ہو گئے، بہت سے بچے، بہت سے شہید ہو گئے. میرے دوستو، وہاں سے عیسائیوں نے ایک آواز لگائی کہ جتنے علماء شہید ہو گئے، ان کی بیوی بیوہ ہو گئی، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کا دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں رہا، یتیمی کی زندگی گزار رہے تھے، غربت کی زندگی گزار رہے تھے، کھانے پینے کے لیے سامان مہیا نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، پڑھنے کے لیے ان کے پاس مال و زر نہیں تھا. ایسے وقت میں عیسائی یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ جو بچے یتیم ہیں ہم ان کو پڑھائیں گے، ہم ان کو کرتا ہم ان کو جو ہے لباس دیں گے، ہم ان کو کھانا پینا دیں گے، سب مفت دیں گے، تم اپنے بچوں کو میرے حوالے کرو. یہ عیسائیوں نے یہ آواز لگائی. میرے دوستو،
علماء اکرام جو بچے کھچے تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر نقوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بہت سے علماء جو بچے کھچے تھے، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ اب یہاں جہاد جسم سے نہیں، اب تو یہاں تعلیم سے جہاد شروع ہو گئی، کہ ان کے والد، ان کے آباء و اجداد جو انگریزوں کے خلاف اب تک لڑ رہے تھے، اب یہ لوگ ان کے بچوں پر قبضہ کر کے ان کو عیسائی بنانے کے لیے اپنے پاس لے رہے ہیں، اپنے اسکولوں میں لے رہے ہیں۔ ایسے وقت میں چند علماء کرام ایک گھر میں بیٹھے روتے رہے، دعا کرتے رہے کہ ہم ان بچوں کی کیسے حفاظت کریں جو مسلمان ہیں، یتیم ہو گئے ہیں، لیکن وہ انگریز اپنے حوالے لینا چاہ رہا ہے۔ اس وقت میں چند علماء کرام نے مل کر کے یہ فیصلہ لیا کہ جس طرح وہ یہ کہہ رہے کہ ہم تعلیم مفت دیں گے، ہم لوگ بھی یہ اعلان کریں کہ ہم بھی اسلامی تعلیم مفت دیں گے، اور پہننے کے لیے کپڑے بھی مفت دیں گے، ہم ان کو ساری چیز تعلیم بھی مفت دیں گے۔ انگریزوں نے ایک ہوا چلائی اسکول کی، مفت تعلیم دینے کی۔ ان کے پاس حکومت تھی، مال و زر تھا، وہ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن یہ چند علماء جو بیٹھے تھے، یہ تو بیچارے بڑیا نشی تھے، ان کے پاس مال بھی نہیں تھی، لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے، مسلمان بچوں کی اور یتیم بچوں کی ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے کاندھے پر ایک بیڑا اٹھایا کہ ہم بھی مفت کھانا دیں گے، ہم بھی مفت پہننے کے لیے کپڑے دیں گے، ہم بھی مفت تعلیم دیں گے۔ اور دیوبند کا انتخاب کیا گیا، اور پھر وہاں پر سب سے پہلا طالب علم جو پڑھنے کے لیے آیا وہ کون تھے؟ وہ محمود نامی طالب علم تھا، وہ سب سے پہلے پڑھنے کے لیے آیا۔ اور پھر کھانے کا مطبخ کا نظام نہیں تھا، مسلمانوں نے اس وقت میں گھروں میں ٹفن کا انتظام کیا، گھر میں جو آپ کھاتے ہیں ایک بچے کا کھانا آپ دو، آپ کو ثواب ملے گا۔ تشکیل کیا، ایک بچے کا کھانا ایک گھر میں لگایا، 2 بچے ہوئے دوسرے گھر میں لگایا، 3 بچے ہوئے تیسرے گھر میں لگایا، اور دیکھتے دیکھتے 40-50 بچے ہو گئے۔ مطبخ کا نظام نہیں، اور پورے دیوبند میں جتنے مسلمانوں کے گھر تھے سب کے گھروں سے ایک ایک آدمی کا کھانا ٹفن میں آتا، وہ کھاتے اور وہ پڑھتے تھے۔ مطبخ کا نظام بہت بعد میں چالو ہوا، جب بچوں کی تعداد بڑھ گئی۔ میرے دوستو، ان علماء کرام نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی، کس نیت سے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، یتیم بچوں کی حفاظت کے لیے۔ وہیں پر یہ بھی نیت ان علماء کرام کی تھی کہ یہ علماء تیار ہوں گے، یہ بچے حافظ بنیں گے، یہ بچے عالم بنیں گے، تو آگے چل کر کے انگریزوں کے مقابل میں انہیں کو کھڑا کرنا۔ اور پھر ہوا بھی ایسا ہی کہ چند دن دیکھتے ہی دیکھتے 100 کی تعداد ہو گئی، اور وہ پہلا بچہ جو محمود تھا، محمود الحسن تھا، وہ ایسا مرد مجاہد تیار ہوا کہ جس نے انگریزوں کو ناک کے چنے چلوا دیا اکیلے، جب وہ عالم بنا، مدرسے سے فارغ ہوا، اور پھر وہ پڑھانے کے لیے مدرسے میں استاد مقرر ہوا دارالعلوم میں، اور پھر ان کے پاس جو بچے پڑھنے کے لیے آئے، ان کے جو شاگرد ہوئے، وہ ایسے سب شاگرد تیار ہوئے کہ سب ایک ایک کتاب، ایک ایک دفتر اپنے سینوں میں بسایا، اور پھر وہ شیخ الہند کے سب دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ بن گئے، اور انگریزوں کے لیے وہی بچے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جو ان کے پاس پڑھے تھے، وہ سب کے سب انگریزوں کے لیے دیوار بن گئے اور انگریزوں کے مقابل میں کھڑے ہوئے۔ اسی مدرسے کے طالب علموں میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ،
مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا جعفر طالسی، ایک نہیں جو بچے بھی مدرسے سے اس وقت میں پڑھ کے نکلے وہ انگریزوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑا ہوا۔ 1857 میں سب سے پہلی لڑائی لڑی گئی اور 1866 میں 9 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی 1866 میں، اور پھر وہاں سے 4 سال میں شیخ الہند تیار ہوتے ہیں، اور پھر کچھ سالوں کے بعد ایک لمبی فہرست طالب علموں کی تیار ہو گئی، ہزاروں علماء تیار ہو گئے۔ اب کیا تھا، یہ ایک آدمی ایسے مضبوط تھے کہ جو ہزاروں آدمی کے لیے اکیلے تیار تھے، ان کے پیچھے ہزاروں آدمی کھڑے ہو گئے، اور یہ جو پہلی جماعت تھی، یہ جو پہلے طلبہ تھے، یہ جو پڑھ کے نکلے اور مجاہد میں شامل ہوئے، جہاد میں شامل ہوئے، تو جب تک ان کے ہندوستان کو آزاد نہیں کرایا، انہوں نے دم نہیں لیا اور نہ سوئے، نہ کھائے، نہ کپڑے صحیح پانے، بلکہ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ اسی میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کو مالٹا جیل میں 4 سال تک رکھا گیا، اور جیل میں لوہا گرم کر کے آپ کے جسم کو داغا جاتا تھا، جسم کا چمڑا چل گیا، گھوڑے ہو گئے، اور ان کے شاگرد جو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے، ان کی تیمارداری کرتے، ان کو پوچھتے، انگریز رات بھر ان کو لوہے گرم کر کے ان کے جسم پر لگاتا، داغ دیتا، اور تہجد کے وقت میں ان کو چھوڑتا۔ پھر ایسے وقت میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر قربان جائے کہ وہ سوتے نہیں، پھر تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ وہی شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے پانی میں لوٹے میں پانی لے کر تیار لاتے اور وضو کراتے، نماز کے لیے کھڑتے، دعا کرتے۔ عجیب حال ہے، آج ہم فین کے ہوا میں پڑھ نہیں سکتے، روشنی میں پڑھ نہیں سکتے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ سخت سردی کے موسم میں جو جسم کو بھلا دے، روشنی کا انتظام نہیں، وضو کی کر نہیں سکتے اتنی ٹھنڈی، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ لوٹے کے پانی کو اپنے جسم سے پیٹ سے لگا کے رکھتے تاکہ پانی گرم ہو، اور حضرت کو صبح تہجد میں وہ پانی گرم وضو کرنے کے لیے دے۔ یہ وہ طالب علم شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جیل میں بیٹھ کر کے تفسیر لکھی قرآن، 4 سال میں قرآن کا حاشیہ علامہ شبیر رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ لکھا۔ جیل میں بیٹھ کر کے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سال میں پورے قرآن کی تفسیر لکھ ڈالی۔ بتاؤ، یہ سخت آزمائش اور یہ سخت امتحان، اور وہاں پر قرآن کی تفسیر لکھ ڈالی۔ آج بھی لکھا ہوا ہے، پڑھیں گے اس قرآن کے ترجمے کے کنارے میں، اسیر مالٹا جیل خانے میں انضمام میں نکوبار میں بیٹھ کے لکھ رہے ترجمہ، اتنے بجے رات میں، اتنے بجے دن میں، کھلا وقت، ہر وقت سزا ہی مل رہی ہے، اور سزا کے بعد جب 1 گھنٹہ ملتا تو وہ تفسیر لکھنے بیٹھ جائے۔ آج ایک چھڑی ہمارے جسم پہ پڑتی ہے، خدا نخواستہ جسم میں داغ آ گیا تو 4 دن پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھتے کہ بھائی اب ہم پڑھنے کے لائق نہیں۔ ان کا جسم پورا لہو لہان رہتا تھا، جسم میں گھوڑے ہو گئے داغ آ گئے، لیکن ان کی تحقیق کبھی نہیں چھوٹی۔ تفسیر اور ان کا لکھنا پڑھنا جو معمول تھا انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ ہمارے کون ہیں؟ یہ ہمارے اکابرین ہیں۔ یہ آپ جیسے ہی مدرسے کا ایک طالب علم تھا، آپ کے جیسے ہی انہوں نے کبھی نورانی قاعدہ پڑھی ہوگی، انہوں نے اما پارا پڑھا ہوگا،
تمہارے جیسے انہوں نے حفظ کیا ہوگا، تمہارے جیسے انہوں نے کافیات مدوری اور دیگر کتابیں پڑھی ہوں گی، لیکن وہ کیا جذبہ تھا، کیا شوق تھا۔ انہی کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی انگریزوں نے گرفتار کیا اور لاہور کراچی بلایا گیا، عدالت کے سامنے کھڑا کیا گیا، کہا ہے حسین تم آج اپنا فتویٰ واپس لے لو کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، یہ فتویٰ تم واپس لے لو، ابھی تم کو پھانسی کے پھندہ معاف اور تم چلے جاؤ۔ مسکرانے لگے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، کہا کہ نہیں، میں انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونے حرام ہونے کا فتویٰ اس وقت دیا تھا، آج بھی اسی پر قائم ہوں، آج بھی وہی فتویٰ دے رہا ہوں، اور اگر حالات رہی تو میں یہی فتویٰ دیتا رہوں گا کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور یہ پھانسی کے پھندے، یہ موت مجھے نہیں ڈرا سکتی، موت مجھے ان سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ یہ دیکھو، بیگ کھولا، کفن نکالا اور کہا کہ یہ میں دیوبند سے لے کر کے ساتھ میں آیا ہوں تاکہ پھانسی کا اگر لٹکنا پڑے تو میں انگریزوں کے کفن میں دفن نہ ہوں، میں اپنے کفن میں دفن ہونا چاہتا ہوں، میں کفن دیوبند سے لے کر کے آیا۔ یہ کون تھے؟ یہ سب ہمارے اکابرین ہیں، آپ ہی جیسے مدرسے میں پڑھے تھے، آپ ہی جیسے استاذوں کی باتیں سنے تھے، وہ بھی ایک شاگرد تھے، وہ کیسی شاگردی انہوں نے کی ہوگی، کیا استاذ نے ان کے دل میں جذبہ رکھا ہوگا کہ جان کو ہتھیلی لے کے 24 گھنٹہ گھوم رہے، پھانسی کا پھندا بھی سامنے دکھ رہا ہے، انگریز کا توپ بھی سامنے دکھ رہا ہے، بندوق بھی دکھ رہی ہے، گولیاں بھی دکھ رہی ہیں، اب جان گئی تب گئی، لیکن میرے دوستو وہ ایسے طالب علم تھے کہ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، پھانسی کے پھندوں کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے جسم پر اس کا کوئی اثر نہیں، وہ اس بات سے لرزا نہیں تھے کہ مجھے پھانسی کیا جائے گا، وہ یہ کہتے تھے پھانسی پہ لٹک جانا آسان ہے لیکن ملک کو غلام بنا کے رکھنا بہت مشکل ہے۔ ہم انگریزوں کے غلام بن کے زندگی نہیں گزار سکتے، ہم ہندوستان کو غلام میں مبتلا دیکھ کر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ ہمارے اکابرین کی تاریخ ہے، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی ان یتیم بچوں کی کفالت کے لیے، اس ایک مدرسے سے اللہ نے آج ہندوستان میں 50,000 مدرسہ کھولنے کی رپورٹ ہے 1992 کی، اب تو 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ سے مدرسہ زائد ہو گئے ہوں گے۔ یہ تمام مدرسوں کی نسبت اسی دارالعلوم دیوبند کی طرف ہے، وہیں سے ایک مجاہد نکلے ہیں اور ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ آج آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ناکارہ جو کچھ بول رہا ہے، یہ بھی اسی مدرسے کا طالب علم ہے۔ آج یہ مدرسہ کھلنے کی نسبت، چلنے کی نسبت اسی دارالعلوم سے جڑی ہے، اور یہ تو چھوٹا ادارہ ہے، ہندوستان میں ہزاروں بڑے بڑے مدارس ہیں، تمام مدرسوں کی نسبت جب ڈھونڈیں گے، ان کی بنیاد تک پہنچیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس مدرسے کی بنیاد رکھنے والا وہ عالم ہے جو دارالعلوم سے فارغ ہو کے نکل کے آیا۔ ایک مدرسے سے ہزاروں مدرسے زندہ ہوئے، ہزاروں مدرسوں کی بنیاد پڑ گئی، اور آج انگریز جن حفاظوں کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، قرآن کے نسخوں کو جلا رہے تھے، علماء اکرام کو پھانسی کے پھندوں میں لٹکا رہے تھے، علماء کی دور اندیشی نے، بزرگوں کی سمجھ نے وہ بنیاد رکھی مدرسوں کی کہ آج حفاظ کیا ختم ہوں گے، آج پورے ہندوستان میں کروڑوں حافظ تیار ہوں گے اسی مدرسے سے۔
اسی بوریا پہ بیٹھ کر، اسی چٹائی پہ بیٹھ کر، نمک روٹی کھا کر، کھچڑی کھا کر، دال میں نمک نہیں، چاول کبھی کچا ہے، کبھی دال گلی نہیں، لیکن بغیر گلی ہوئی دال کھا کر کے، سوکھی روٹی کھا کر کے، ان مدرسوں سے ہر سال لاکھوں حفاظ تیار ہو رہے ہیں۔ آج ہر مسلمان کے گھر میں ایک حافظ قرآن پیدا ہوئے، خاندان کے خاندان حافظ ہو گئے۔ باپ حافظ تھا، اب ان کا بیٹا حافظ ہو گیا، بیٹا سے پوتا ہو گیا، پوتا سے آگے پوری نسلوں میں علماء اور حفاظ کا سلسلہ چل گیا۔ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، انگریزوں نے قرآن بنایا تھا، مدرسے بلڈوزر سے گرا دیے، علماء کو پھانسی میں چڑھا دیا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہندوستان سے اسلام کو ختم کریں گے، قرآن کو مٹا دیں گے، حفاظوں کو ختم کر دیں گے۔ لیکن میرے دوستو، اللہ کی تقدیر اور اللہ نے جو نصیب بنایا اور اسلام کو ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے، اور مسلمانوں کی حفاظت، قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی۔ چنانچہ ان بزرگوں کی دور اندیشی سے یہ مدرسوں کا سلسلہ چلا، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک اس سلسلے کو چلائے گا۔ اور حفاظوں کا سلسلہ جو آج مدرسے میں حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، جو امام بن رہے ہیں، یہ سب کو نسبت اسی دارالعلوم کے حاصل ہے۔ اس لیے کہ شاگرد کا شاگرد شاگرد ہوتا۔ ہمارے استاد ہیں، آپ کے ہم سب استاد ہیں، آپ گدی پر بیٹھیں گے، آپ استاد بنیں گے، آپ کے شاگرد ہوں گے۔ یہ کڑی اور یہ زنجیر کا سلسلہ جو چلا ہے، یہ سلسلہ اسی دارالعلوم سے جا کے جڑ رہا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انگریز جو یہ سمجھتا تھا کہ ہندوستان سے ہم کو کوئی بھگا نہیں سکتا، اور اس نے ساری تدبیریں چلائی، لیکن میرے دوستو 150 سال کی لڑائی انگریزوں سے ہوتی رہی، لاکھوں علماء شہید ہوئے اور لاکھوں بوڑھے جوان مرد عورتیں شہید ہوئی، لیکن ایک وقت آیا کہ آج 14 اگست ہے، کیا ہے؟ جب ہندوستان میں انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی سب ایک ہو گئے، اور اب سب مل کر کے ایک ہی نعرہ ہے سب کی زبان پہ، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان آزاد کرو تم بھاگو۔ یہ جب نعرہ پورے ہر ہندوستانی کے زبان سے جب نکلنے لگا تو انگریزوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہم ہندوستانیوں پر حکومت نہیں کر سکتے، اب یہاں سے بوریا بستر سمیٹنا ضروری ہے۔ چنانچہ اب بوریا بستر سمیٹنے سے پہلے طالب علم بھی اپنا سامان بیگ میں کرتے ہیں، پیسے سب بیگ میں جماتے ہیں، بستر دھلتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں سب۔ انگریزوں نے بھی دیکھا جب ہندوستان پر اب قدم جمانا مشکل ہے، تو جو ہندوستان کو سونے کی چڑیا جو کہا جاتا تھا، مال و زر، سونا چاندی بے انتہا تھا، سب جہازوں میں لاد کر کے برطانیہ پہنچانا شروع کر دیا، اور ہندوستان میں لاکھوں ٹن سونا تھے۔ یہ تاج محل کا گنبد پہ جو لگا ہے پیتل کا، بتاتے ہیں یہ سب سونے کا تھا۔ انگریز جاتے جاتے پورا ہندوستان کا سونا اٹھا کر کے لے کے چلا گیا۔ وہ ہیرے جواہرات جو مسلمان بادشاہوں نے میوزیم میں جمع کیا تھا، وہ سب اٹھا کر کے بیگوں میں، انڈیچیوں میں ڈال کر کے سب لے کے چلے گئے۔ آج بھی دنیا میں سب سے بڑا ہیرا جس کو کوہ نور کہا جاتا ہے، وہ ہندوستان کا ہے، اور آج انگلینڈ میں، برطانیہ میں ان کے قبضے میں ہے، ان کے میوزیم میں ہے، جو یہاں سے سمیٹ کے لے گیا، ہندوستان کو کنگال کر دیا، خالی کر دیا،
پورے مال لوٹ کر لے کے چلے گئے. ایک تو کنگال بنا ہی دیا, سب مال و زر لے گیا. دوسرا کام جاتے جاتے اس نے یہ کیا کہ مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی جو نعرہ تھا اس وقت میں سب آپس میں ہے بھائی بھائی, ایک نعرہ اس وقت میں لگایا تھا کہ ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی ہم سب ہیں آپس میں بھائی بھائی. یہ اس وقت کا نعرہ تھا. انہوں نے سوچا کہ ہم جاتے جاتے ایک نفرت کی بیج اس کے اندر بو کر کے چلے جائیں. چنانچہ ہندو مسلم میں نفرت کی بیج بویا, اور وہ بابری مسجد جو اربریہ میں ہے وہاں ایک شوشہ چھوڑ کر کہ یہاں بدھ پیدا ہوا, رام لالا پیدا ہوا, یہ تمہارا وطن ہے, بابر نے قبضہ کر لیا, یہ مسلمان حکمرانوں نے تمہارے مندروں کو گرا دیا ہے, تمہارا یہ قبضہ کر لیا ہے, وہ قبضہ کر لیا ہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ جاتے جاتے انہوں نے جو یکتائی, جو اتحاد آپس میں ہندو مسلم میں تھا, وہ نفرت کی بیج بو کر کے چلا گیا. اور پھر یہ ہندوستان کہ آزادی سے ایک 6-7 سال پہلے سے جب معلوم ہو گیا کہ ہندوستان آزاد ہوگا, کہ ہندو مسلم یہ سب پھر بکھرنا شروع ہو گئے. ہندو مسلمانوں کے مخالف ہوئے, مسلمان ہندوؤں کے مخالف ہونے لگے, اور آزادی سے پہلے یہ پھر گروپ میں بڑھ گئے اور مسلمانوں کی ایک جماعت بن گئی کہ ہم کو چاہیے پاکستان جہاں پر اسلامی حکومت ہو, قرآن کا حکم چلے, حدیث کا حکم چلے, مسلمان ہی مسلمان ہو, کوئی ہندو قوم نہ ہوا. ایک نعرہ لگایا مسٹر جناح نے. اور جو آزادی ہم آج دیکھنے والے ہیں, یہ 150 سال کی قربانی, لاکھوں علماء کی گردنیں کٹی, لاکھوں علماء پھانسی کے پھندے پر چڑھے, اور یہ ساری قربانی دینے کے بعد جب یہ آج کی رات آئی, صبح سورج طلوع ہوگا, لال قلعے پر ہندوستانیوں کے آزادی کا ترنگا جھنڈا پھہرایا جائے گا. آج کی رات انگریز لکھ کے کاغذ میں دے رہا ہے کہ اب ہم ہندوستانی سے, ملک ہندوستان سے آزاد ہو گئے, اب ہم کو اس ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم سب ملک ان کے حوالے کر رہے ہیں. کاغذ بن گیا. 12 بجے سے پہلے انگریزوں نے سارے خزانے کی چابیاں اور سارے جو ہے دفاتر کی چابیاں ہندوستانیوں کو حوالے کر کے, کاغذ ان کے حوالے کر کے, رات میں ایروپلین سے جتنے بڑے تھے سب اڑ کے چلے گئے. اور 12 بجے کے بعد 15 اگست 12 بجے کے بعد تاریخ بدلے گی, یہ آزادی کی پہلی رات ہوگی. اب یہ آزادی تو ہو گئی, اور 15 اگست 1947 کو آزادی کا جھنڈا جو ترنگا ہے, سب لوگوں نے مل کر کے پہلے سے جھنڈا تیار کیا تھا, اور اس جھنڈے کو نصب کرنے کے لیے لال قلعہ میں ہر سال جھنڈا پھہرایا جاتا ہے. جو پردھان منتری ہوتا ہے جھنڈا پھہراتا ہے, بھاشن دیتا ہے. اور پھر اس وقت سے یہ پرمپرا, یہ عادتیں چلی آ رہی ہے کہ ہر حاکم ہر 15 اگست 1947 سے لے کر آج تک 80 سال 79 سال ہو رہا ہے ہندوستان کو آزاد ہو کر کے, آج تک 15 اگست کو یہ جھنڈا پھہرایا جاتا ہے. یہ علامت ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں, ہم آزاد ہیں. غلام کا مطلب بھی سمجھنا ضروری ہے. غلام کہتے ہیں کہ ہمارا من نہیں چلے گا, ہماری کوئی خواہش نہیں چلے گی. جس کے پاس ہے وہ اگر اٹھنے کہے تو اٹھ جانا, بیٹھنے کہے تو بیٹھ جانا, کھانے کہے تو کھا لینا, بھوکا رکھے کسی تو بھوکا رہنا, پیشاب بھی کرنے نہیں جانا, پخانا بھی کرنے نہیں جانا, گھر سے نکال دے تو نکل جانا. مطلب یہ ہے کہ تمہاری کوئی مرضی نہیں چلے گی, ساری مرضی حاکم کی چلے گی. اس کو کہتے ہیں غلامی, اس کو کہتے ہیں غلامی, کہ تمہاری کوئی مرضی نہیں, تم یہاں سے اٹھ کے جانا چاہتے نہیں, کپڑا پہننا ہے گندا ہے نہیں, نہانا ہے نہیں, پیشاب کرنا ہے نہیں,
کھانا کھانا ہے نہیں، بھوکے رہو تو 10 دن بھوکے رہو، باپ سے ملنا ہے نہیں، گھر جانا ہے نہیں۔ مطلب یہ ہے کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، یہ ہے غلامی۔ اسی غلامی سے آزادی کے لیے ہندوستان کے لوگوں نے، علماء نے، پوری ملت نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے غلامی سے پورے ہندوستان کے لوگوں کو آزاد کرایا۔ آج ہم اپنی مرضی سے بہترین کپڑا پہن رہے ہیں، کپڑا سلا رہے ہیں، کھانا بہترین کھا رہے ہیں، ہوٹل میں بیٹھ رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ٹوپی پہن رہے ہیں۔ ہر ہندوستانی جو چاہے لباس پہنے، حکومت اس کو روک نہیں سکتی کہ تم یہ کپڑا کیوں پہنے، یہ کھانا کیوں کھا رہے ہو، تم یہاں کیوں کھڑے ہو۔ نہیں، ہندوستان آزاد ہونے کے بعد ہر ایک آدمی اپنے من سے آزاد ہے۔ میرے دوستو، یہ آزادی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمارے اکابرین اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے محدثوں کی قربانی کی طفیل میں اللہ نے ہم کو دیا۔ اب وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے اور آگے کام بھی ہے، یہ آزادی کا ایک پہلو ہے جو ہم نے روشنی ڈالی ہے مختصر انداز میں۔ تفصیل تو اتنی ہے کہ پوری رات بھی بس نہیں آئی۔ آزادی کے بعد کا دوسرا حصہ ہے کہ جب آزادی حاصل ہوئی اور ملک کا بٹوارا ہوا، پھر یہ پاکستان بنا، پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، ہندوؤں کے ساتھ کیا ہوا، ایک لمبی تاریخ یہاں سے دوبارہ شروع ہوئی۔ اور اس کو سننے کے لیے بھی پھر اتنا ہی وقت چاہیے۔ انشاءاللہ موقع رہا اور ٹائم رہا تو اس کے آگے کی جو تفصیل ہے انشاءاللہ بتائیں گے۔ سنانے کا مقصد، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے بچے ہیں، مدرسے کے طالب علم ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے ہیں۔ ہم کو اپنے علماء حفاظ کی داستان، ان کی تاریخ ہم کو معلوم ہونا چاہیے اور ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان جو آزاد ہے اور جنگا پھہرا رہے تو یہ خالی ایک قوم کی قربانی سے نہیں، بلکہ اس میں ہمارے مدارس، ہمارے علماء، ہمارے مفتیان کرام کی قربانیوں سے یہ چیزیں حاصل ہوئی ہیں۔ ورنہ مسلمان آج اپنی تاریخ سے ناواقف ہے، علماء کے نام یاد نہیں ہے، کن لوگوں نے قربانی دی اس کا ایک کا بھی پتہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ تو یہ جو تاریخ ہے، کتاب آپ کو اس سے پہلے دی گئی انعام میں، مسلمانوں کا آزادی میں کردار، کتاب دی گئی تاریخ آزادی کا کردار، اس کو پڑھیں، سمجھیں۔ تو اتنی دیر جو آپ کو بتائی گئی، اسی لیے آپ کو وقت دیا گیا کہ آپ نماز، روزہ، یہ سارے بیانات کو روزانہ سن رہے، لیکن یہ خاص وقت میں خاص پہلو سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی۔ آپ تاریخ کو سن کر کے ذہن میں محفوظ رکھیں اور صرف محفوظ نہیں بلکہ اپنے اندر بھی وہ ایمان اور جذبہ پیدا کریں، اور تاریخ کی جو کتاب ہے، آزادی کی تاریخ کی جو کتابیں ہیں ان کو آپ پڑھیں، ان کو سمجھیں، تاکہ آپ کے نالج میں، آپ کے علم میں اور اضافہ ہو، اور آپ کو علماء کی قربانیوں کا علم ہو، مدرسے کا علم ہو، آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہم بھی کسی مدرسے میں پڑھے تھے اور ہمیں بھی 15 اگست کے موقع پر ہمارے استادوں نے یہ باتیں سمجھائی، یہ باتیں بتائی، تاکہ آپ اگر کہیں پر ذمہ دار بنے، کہیں پر محتمم بنے، کہیں پر مولانا بنے، کہیں پر استاد بنے، تو آپ بھی آنے والی نسلوں کو آپ سمجھا سکیں، آپ اپنے شاگردوں کو سمجھا سکیں۔ ہمیں بھی ہمارے استادوں نے بتایا، سمجھایا، کتابوں میں پڑھے تو آج آپ کے سامنے سنا ہے۔ آپ بھی اپنے اساتذہ کی زبان سے سن کر، کتابوں کا مطالعہ کر کے، آپ بھی آگے چل کر یہ پیغام اور یہ جو زرین واقعات، حالات ہیں، اپنے آنے والی نسلوں کو سنائیں،
تاکہ اللہ ہماری آپ کی آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔